ادھر آئے گا. تم لوگ اپنے باری کا انتظار کرنے والے قوم ہو. افسوس کی بات ہے جب درخانوں پر 50,000 لگا, آج وزیر پور سے, ملا پور سے, الچوڑی سے سارے درخان یہاں پہنچے ہیں, لیکن ادھر والا دکان کھلا ہے کیونکہ ان کی ٹیکس ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. خدا کی قسم, پرسوں ایک محکمہ اوراق میں ایک سکیل کا آدمی, ایک سکیل کا خبر سے لا کر 5 سکیل میں آپ کے سیٹ پر, آپ کے بچوں کے سیٹ پر, آپ کے بیٹے کے سیٹ پر, آپ کے بھائی کے سیٹ پر جوائننگ لیٹر دیا تھا. پھر ہم بندہ حقیر یہی لوگ گیا, اس بندے کو لایا, جاؤ یار تم یہاں سے, ہمیں تم سے گلا نہیں ہے. یہ ہمارے قومی سہولتکار کوئی نمائندے کے نام پر, کوئی مذہبی نمائندے کے نام پر, کوئی سیاسی نمائندے کے نام پر ہمارے حقوق ہم سے طلب کر رہے ہیں. تم چلے جاؤ. اس کا نام غالباً جعفر تھا. اس کو بٹھایا گاڑی میں, اللہ چوک کراس کر کے آیا, کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ یہ آ کے جوائننگ لیٹر نہ لے لے. اور شکر والے سوئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے پی ڈبلیو ڈی کے اندر سکیل 1 کا آدمی, سکیل 1 کا آدمی, سکیل 2 کا آدمی روندو سے, خپول سے, روندو سے, سکردو سے لا کر ایڈجسٹ کیا. احتجاج ہوا, ادھر بیٹھے رہے, اس وقت تک بیٹھے رہا جب تک ان کا پیس سسپینڈ نہیں کیا. پیس سٹاپیج کرنے تک ہم روکتے رہے اور اس کے بعد ان کو وہ کیا. مطلب آج وہ عدالت میں ہے, وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, لیکن ہم نے روکا. ابھی درخانوں کو نوٹس ملا ہے, لیکن ریونیو میں اگر کوئی کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ایک نقل پہ 500 روپیہ, انتقال پہ 10,000 روپیہ, کوئی خرید و فروخت پہ 10% آپ سے کٹوتی لی جا رہی ہے. لیکن ہم کا سمجھ نہیں ہو رہے. آپ کے گھروں میں پٹواری حضرات بھیجے گئے ہیں, پٹواری حضرات بھیجے گئے ہیں جو بکری اور آپ کے گھر میں جتنے سامان ہے ان کا حساب لے رہا ہے. کل وہ ٹیکس بھی آپ کے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا. بتا رہا, اس سے پہلے یہ جو ہمارے باوردی حضرات ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں. مجھے احساس ہے اس چیز کا, ہم نے نوکری کی ہے مختلف محکموں میں, بہت نوکری کی ہے ہم نے, لیکن ہماری دل کی دھڑکن ہمیشہ عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا. حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ ہم سے عوامی حقوق کے خلاف کوئی قدم کم از کم ہمارے سے سرزد نہ ہو. لیکن آپ سے بھی گزارش ہے, مجھے کسی سرکاری ملازم سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. آپ نے اپنا ڈیوٹی کرنا ہے اور ڈیوٹی کرنے والوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو علاقے کا سرمایہ دار بنتا ہے, جو علاقے کا رئیس بنتا ہے, جو علاقے کا سیاسی نمائندہ بنتا ہے, ڈی سی کے پاس, ایس پی کے پاس, اے سی کے پاس ایک کپ چائے پی کر عوامی حقوق کو فروخت کرتے ہیں. مجھے ان سے اختلاف ہے. تو لہذا آج میں کچھ نکات کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا یہ کوئی احتجاج نہیں ہے, یہ صرف ان لوگوں کا جو میٹنگ میں آیا تھا اتفاقیہ طور پر ایک واک آؤٹ ہے, ایک احتجاجی واک کی ہے. میں شگر انتظامیہ کو باور کرانا چاہتا ہوں, متنبہ کرانا چاہتا ہوں, اگر آپ غیر مقامی کاروباری حضرات سے 20,000 جشن میوان کے نام پر مانگ کر میرے مقامی لوگوں پر ظلم کرو گے تو تمہاری محفل میں تمہارے دفتروں میں کرا کر چھوڑوں گا. تمہیں پیسے چاہیے, پہلے تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی سرکاری ایونٹ مت کرو. ہم کوئی محتاج نہیں ہے. ہم جشن نوروز اپنے پیسے سے مناتے تھے, ہم جشن بہران اپنے پیسے سے مناتے تھے. تم لوگوں نے کہا ہم مناتے ہیں, اب تم بھیک مانگتے ہو لوگوں سے. تم پوسٹ کے مینیجر کو لا کر ڈی سی آفس کے اندر اپنے سے اوپر والے کرسی پہ بٹھاتے ہو. تم لیکسس کے مینیجر کو لا کر مقامی رئیس سے اوپر جگہ پہ بٹھاتے ہو. تمہیں پیسے چاہیے نا, پیسے ہم سے لے لو, وہی عزت ہمیں دے دو, ہمارے لوگوں کو دے دو, ہمارے روزہ کو دے دو, ہمارے انجمن تاجران کو دے دو. یہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی جب کاروبار کے نام پر انڈیا آیا تو انہوں نے بھی مقامی لوگوں کو اسی طرح
4 بلب دیا تھا، 50 انڈے دیے تھے، تو ان کے مقامی افسران نے ان کی سہولت کاری کی تھی، آخر میں پورا برصغیر غلام بن گیا ہے۔ میں اس دھرتی شگر پر کسی کو غلام دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر کوئی لکسس والا تمہیں 50 بلب دیتے ہیں، میں 200 بلب دیتا ہوں ضلعی انتظامیہ، لیکن تم وہی عزت ہمیں دے دو۔ کسی کھاتے میں نہیں رکھتے ہیں شگر کے عوام کو یہ لوگ۔ ہزاروں انتقالات، ہاں جی ہم بڑے خوش ہیں، انتقال منسوخ کیا ہے۔ میں تمہاری انتقال منسوخی کو مانوں یا شام کو اس سے 20,000 جشن میں وہاں پر لینے کو مانوں؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ جو بندہ 50,000 روپیہ کسی پروگرام کے لیے لیتا ہے، اس کے بعد آپ میں سے کسی کا کوئی کام ہو اور اس ہوٹل منیجر کا کام ہو تو آپ کا مانے گا یا اس 50,000 والے کا مانے گا؟ آپ بتائیں، اس ہوٹل والے کا بات مانے گا؟ غیر مقامی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن میں متنبہ کرتا ہوں ان ہوٹل والوں کو بھی، اگر پاس نہیں آؤ گے، تم پیسے دیتے ہو غربا میں تقسیم کرو، تم پیسے دیتے ہو بیواؤں میں تقسیم کرو، تم پیسے تقسیم کرتے ہو، تم جس جگہ سے تم زمین لے کر آباد ہے ان لوگوں کے غریب غربا میں تقسیم کرو۔ تم انتظامیہ کو پیسے دے کر شہر عوام پہ حکومت کرنے ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ لہذا آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، قسم خدا کی یہ صرف واک آؤٹ ہے، یہ ایک اجلاس کے بعد لوگوں کا یہاں آنا ہے۔ اگر ضلعی انتظامیہ باز نہیں آیا تو خدا کی قسم جشن میں وہ ہو، وزیر اعلیٰ کی وزٹ ہو، چیف سیکرٹری کی وزٹ ہو، میں پورے انجمن تاجران کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ وہاں اللہ چوک سے اس طرف پورا شٹر لانچ پہ جام ہڑتال ہوگا۔ تعاون کریں گے نا؟ تعاون کریں گے نا؟ تعاون کرو گے؟ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، نعرہ حیدری۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ ہمارے خیر اذان تو ہوتی ہے، روز نماز کے لیے جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ قیام کے وقت میں نماز نہیں ہوتی، جہاں قیام کرنا ہوتا ہے ڈٹ جاؤ نا کسی جابر کے پاس، پھر نماز کی مزہ آتا ہے کہ میں نے وہ نماز پڑھا تھا، اس نماز کے عوض میں آج اس جابر حکمران کے سامنے ڈٹ گیا ہوں۔ ہم نعرہ لگاتے وقت بھی پرانے یزید کو تلاش کرتے ہیں، سامنے والے یزید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ واک آؤٹ ہے، یہ محض واک آؤٹ ہے۔ وہ اجلاس سے آئے ہیں، شرکا الچوڑی کے صدور یہاں تشریف رکھتے ہیں، شکر گزار ہوں ان کے، انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیر